جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کاروباری لین دین سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق کوئی سوال ہے اور آپ اس پہ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ سلسلہ اسی لیے ہے۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ اور تنگی معاش، اپنے رزق کے تنگی کی شکایت کی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اور پھر تم مجھ پر سلام کرو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ رب العزت نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی رزق سے حصہ ملا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ نے کیا سوال کیا ہے، کیا کال کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، تو گورنمنٹ نے جنرل پروویڈنٹ فنڈ، جس کو جی پی فنڈ کہتے ہیں، اس میں وہ کمپلسری ہے، گورنمنٹ ملازم جو ہے اس کے ہر صورت میں وہ پیسے کٹتے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ نے دو آپشن رکھی ہوئی ہیں کہ اس کا سود وہ لے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لے سکتا ہے، جبکہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کٹوتی لازمی ہر صورت کرنی ہے۔ تو معلوم یہ کرنا تھا کہ آیا یہ اس طرح کا جو سود ہے گورنمنٹ جو دیتی ہے جائز ہے یا؟ ٹھیک، دیکھیے آپ نے خود وضاحت کی ہے کہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ جو آپ کی تنخواہ سے رقم کٹ کے جی پی فنڈ میں جائے گی، اور وہ دو طرح کے اکاؤنٹ میں رکھی جا سکتی ہے۔ ایک وہ اکاؤنٹ جہاں نفع جو ہے وہ بنے گا اور وہ سودی موڈ پر بنے گا، اور ایک یہ ہے کہ جتنی آپ کی رقم منہا ہوئی ہے، مائنس ہوئی ہے، وہ رقم اتنی ہی رہے گی۔ تو دوسرا آپشن برقرار ہے، تو اس آپشن کے برقرار ہوتے ہوئے آپ کا سودی موڈ پر جانا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تھوڑی کہ گورنمنٹ خود پیسے دے رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی جو ہے نا کسی ادارے کے اندر انویسٹ کرے گی، کسی ممکن ہے وہ نیشنل بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہ پیسے رکھوا دے، اور پھر وہ جو بینک ہے وہ سودی طریقے سے نفع دے۔ تو اصل تو مختلف جو فائنینشیل ادارے ہوتے ہیں وہ نفع دے رہے ہوتے ہیں، بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ نفع کاروبار کے ذریعے آیا ہے یا سودی طریقے سے آیا ہے۔ سودی طریقے سے آیا ہے تو حکومت کے واسطے سے آئے یا کسی اور واسطے سے آئے، لا محالہ وہ حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے، اور جب آپشن موجود ہے تو اس آپشن کو ٹک کرنا ہے کہ جی ہمیں سود نہیں چاہیے، جتنی ہماری رقم جمع ہو رہی ہے ہمیں آخر میں یہی دے دی جائے، ہمیں یہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کرائے کی دکان ہو، اس کا کرایہ 20,000 روپے ہو، اور دکان میں مال 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہو، اور سیل روزانہ کی 3 سے 4,000 روپے ہوتی ہو، کہ جس میں دکان کا کرایہ بھی بمشکل نکلتا ہو، تو ایسی صورت میں دکان چھوڑنے کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ جبکہ اور مزید اماؤنٹ بھی نہ ہو کہ مال کی ورائٹیز بڑھا لی جائیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی، ایک تو ہوتا ہے شرعی مسئلہ پوچھنا، اور آپ نے تو مشورہ طلب کیا۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے حل تو بہت سارے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی دکان ہے اب اس کی کھپت ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، اس
جو مال آپ رکھتے ہیں کسی بھی طرح سے وہ مال جو ہے اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو شاید آپ کو وہ کوئی اور کام کرنا پڑے، اس دکان میں رہتے ہوئے بھی آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ویرائٹی کم ہے میرے پاس، اگر ویرائٹی میں بڑھا لوں گا اور ویرائٹی بڑھانے کی وجہ سے مال زیادہ آنے کی وجہ سے، مختلف طرح کا مال آنے کی وجہ سے گاہک زیادہ آئیں گے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی انویسٹر کو تلاش کریں اور ایک جائز طریقہ پوچھیں علماء سے کہ انویسٹر کو وہ اپنی رقم ڈالے گا، آپ کس انداز پر کاروباری موڈ کے تحت اسے نفع دیں گے۔ تو یوں یہ ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی رولنگ ہو سکتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے 50,000 1 لاکھ روپیہ اس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے لیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہول سیلروں سے مستقل مال لے رہے ہیں، ان کا آپ پر اعتماد ہے، تو ہفتہ 15 دن کی ادھار تو وہ بھی کر لیتے ہیں، تو ان سے جا کے مال لے آئیں اور ہفتہ 15 دن جو بھی مدت طے ہو پرانی ادائیگی کریں، نیا مال لے لیں۔ تو اس طریقے سے مطلب کہ ایک طبقہ ہے جو انویسٹرز کو شامل نہیں کرتا، ہول سیلر انہیں ادھار میں مال دے دیتے ہیں اور یوں رولنگ میں چلتا رہتا ہے کہ جناب پچھلا اتارا اور اگلا مال دوبارہ ادھار میں خرید لیا۔ ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مارکیٹنگ ٹولز پر آپ غور کریں کہ وہ کیا ایسے طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے گاہک متوجہ ہو۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ عنصر ہے خوش اخلاقی، گاہک کو لفٹ کروانا، گاہک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ بعض اوقات جو ہے وقت پر دکان نہ کھولنا دکان نہ چلنے کا سبب ہوتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ ٹائمنگ سے دکان کھولے، ٹائمنگ پر بند کرے۔ ٹائمنگ پر بند کرنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ٹائمنگ پر بند نہیں کرے گا تو اگلا دن کیسے ٹائم پر آئے گا، ٹھیک چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جائے گا۔ جی، ٹھیک ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ریگولر روٹین میں رکھنا اس کو۔ انسان ہے، چڑچڑاپن ہو جائے گا۔ پھر لوکیشن بہت اہم ہوتی ہے، ٹھیک دکان ہی ایسے کونے کھانچے کے اندر ہے، گاہک آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ بہت سارے رزق کے وظائف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کے آغاز میں حدیث پاک پڑھی گئی ہے کہ گھر میں داخل ہونے پر سلام کرنا، نبی اکرم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اور سورہ اخلاص پڑھنا، یہ رزق میں اضافے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد نہ سونا، بلکہ جب سورج پورا بلند ہو جائے اور یعنی طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ گزر جائیں، اس کے بعد آپ سونے کی عادت ڈالیں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے والا جو ہے رزق میں تنگی آتی ہے اس کی بھی، تو نماز کی پابندی کریں۔ اور بھی بہت سارے اوراد اور وظائف ہیں۔ ایک سلسلہ میں نے پچھلے سال کیا تھا جو رمضان المبارک میں نشر ہوا تھا، خیر و برکت کے اسباب۔ تو یوٹیوب پر جو میرا چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اس چینل پر یہ سلسلہ موجود ہے، خیر و برکت کے اسباب۔ اس میں بہت سارے وظائف، بہت سارے اذکار بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق رزق میں اضافے کے ساتھ ہے۔ تو الدین النصیحہ کے تحت میں نے جو باتیں سردست ذہن میں آئیں وہ آپ سے عرض کی ہیں۔ صاحب انہوں نے مشورہ طلب کیا، آپ نے مشورہ دیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے مشورے دیے۔ یہاں پہ 2-3 سوالات جو ہیں ان کے گفتگو کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، میں چاہتا ہوں وہ کروں، اگرچہ بہت ساری چیزیں تو حکام تجارت سے ریلیٹ نہیں کرتی۔ ایک تو کہ انہوں نے آپ سے پوچھا، یعنی آپ کا جو ایک اسٹیٹس ہے وہ مفتی کا اسٹیٹس ہے، یہ انہوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور رہنمائی چاہی، حالانکہ وہ شرعی مسئلہ نہیں تھا، ایک مشاورت تھی۔ تو یہ تو ایک مثبت پہلو ہے، اچھا پہلو ہے کہ انہوں نے مشورہ کرنے کے لیے بھی دیندار اور اہل علم کی طرف رجوع کیا، یہ بالکل اچھا ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے، ان کے سوال میں نہیں ویسی معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات قرب و جوار میں یا تو ایسے افراد ہوتے نہیں ہم جن سے مشورہ کریں، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری طبیعت میں نہیں ہوتا کہ ہم ان کو لفٹ کرائیں، تو یہ نیگیٹو وہ نہیں معاشرے کی کیفیت۔ دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جی ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنا اندر ظاہر نہیں کرتے، جی، معافی ضمیر بیان نہیں کر رہے ہوتے، نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، کرنا ہے، گھٹن کی کیفیت میں رہیں گے، ٹھیک ہے، گھٹے رہیں گے، ان پر کیا آزمائشیں آ رہی ہیں، کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، دکان نیچے جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، کسی سے کچھ ڈسکس ہی نہیں کریں گے۔ جی دیکھیں بے صبری اور چیز ہوتی ہے جی، اور مشاورت اور چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بے صبری تو یہ ہے کہ بندہ شکوے پر آ جائے، رونا روتا رہے، رونا ہوتا رہے۔ شکوہ اور چیز ہوتا ہے اور ایک حالات
کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہی اچھا مشورہ دے گا. ٹھیک ہے. بعض اوقات ماں باپ بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں، بعض اوقات بیوی بڑا اچھا مشورہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے وہ یعنی جہاں تعصب نہ ہو وہاں سے مشورہ اچھا ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اپنے طور پہ تو کم از کم اچھا ہی دے گا. اچھا ہی آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ کو تجربہ نہیں ہوگا تو وہ ان کا مشورہ قابل عمل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. کمزور ہو. تو نہ تو یہ ہو کہ بالکل ہی کسی سے ڈسکس نہ کیا جائے اپنے معاملات. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں اور پھر بڑی ایک دن پتہ چلتا ہے کہ سب کا مال لے کے چلے گئے. خود بھی آزمائش میں ہے، دوسروں کو بھی. یا مطلب کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب سیٹ ہے جی. لیکن یہ بیچارے اتنا گھٹن کا شکار ہوتے ہیں کہ زیرو ہو کر انہیں شہر چھوڑنا پڑتا ہے، ملک چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک. اور پھر لوگوں کے لاکھوں لاکھ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ اتارنا پھر ایک عذاب. بالکل ایسا. ڈسکس کرتے رہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب کی سنیں، ٹھیک ہے. وہی کریں جو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو ویڈیو گیم ہے، کیا وہ ویڈیو گیم ڈیویلپ کر کے اس سے اجرت لینا وہ جائز ہوگی یا ناجائز؟ اسی طرح کوئی اور اپلیکیشن یا ویب سائٹ ڈیویلپ کر کے اس سے پیسے لینا جائز ہوں گے یا ناجائز؟ خاص طور پہ ویڈیو گیم کے بارے میں بتا دیں. شکریہ. ٹھیک ہے جی. ویب سائٹ وغیرہ. دیکھیے ایک ڈیولپر جو ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے اور اس کے اندر اگر تو میوزک شامل ہے تو جائز نہیں ہو سکتا. میوزک شامل ہوتے ہوئے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جہاں تک بات ویب سائٹ اور اپلیکیشن کی ہے تو میرے بھائی ویب سائٹ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اپلیکیشن لاکھوں کی تعداد میں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر کیا ہوگا، ٹھیک. اپلیکیشن کس چیز کی ہے. نہ تو ہر طرح کی اپلیکیشن ناجائز ہے، نہ ہر طرح کی ویب سائٹ ناجائز ہے. ویب سائٹ بنانے والا صرف خالی پیج ہی نہیں بناتا، کنٹینٹ کی جگہ بناتا ہے. کنٹینٹ وہاں رکھا جاتا ہے، مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں. تو جس طرح کا کنٹینٹ ہوگا اسی اعتبار سے حکم ہوگا. کوئی غیر شرعی بات اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ جائز ہوگا. اسی طریقے سے اپلیکیشن کا معاملہ ہے، غیر شرعی بات نہیں پائی جاتی تو اپلیکیشن بنانا بھی جائز ہوگا. ٹھیک. اپلیکیشن کی بات چلی ہے اور ویب سائٹ کی بات چلی ہے تو یہاں پہ دونوں چیزوں کا میں ایک سر دست جو ہے عرض بھی کر دیتا ہوں. وہ ویب سائٹ دارالفتہ.net کے نام سے لانچ کی گئی ہے اور رمضان شریف میں لانچ کی گئی تھی. دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کے اس پہ ویڈیو کلپ کی صورت میں بھی فتاوی موجود ہیں، احکام موجود ہیں. کچھ جو ہے وہ جو تربیتی بیانات ہوئے تھے، فرض علوم کورس کے بیان ہوتے وہ بھی شامل ہیں. اور اسی طریقے سے دارالفتہ اہل سنت سے جو تحریری فتاوی جاری ہوتے ہیں تو منتخب تحریری فتاوی بھی اس پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اور مزید مستقبل میں کیے جاتے رہیں گے. دعوت اسلامی کی بہت ہی مفید اپلیکیشنز بھی ہیں، جیسا کہ یعنی خود دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن موجود ہے. اسی طریقے سے نماز کے اوقات کی اپلیکیشن اوقات الصلاۃ بہت ہی اہم اپلیکیشن ہے. تو ان اپلیکیشنز کو بھی اپنے موبائل میں رکھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اگلے سوال دیجیے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو میڈیکل اسٹور والے ہول سیل میڈیسن مارکیٹ سے ایک آئٹم پرچیز کر کے جاتے ہیں، اب وہ کوانٹٹی میں مثال کے طور پر انہوں نے پرچیز کر لیا، 10-20 پرچیز کر لیا اور 2 دن بعد پتہ چلا اس آئٹم کے ریٹ بڑھ گئے اور انہوں نے جو مال پرچیز کیا تھا وہ پرانے ریٹوں سے پرچیز کیا تھا. وہ دکاندار جو ریٹیلر جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پرانی ریٹیل کاٹ کر نئی ریٹیل لگا کر اسٹیمپ پرنٹ لگا کر مال سیل کرتے ہیں. آیا کہ وہ مال سیل کرنا نئے ریٹیل سے کیسا؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے جو کاروبار کے اندر ریٹ ہیں اس کے اندر آزادی ہوتی ہے کہ خریدنے والا بیچنے والا جس قیمت پر مرضی بیچیں اور خریدیں. لیکن فقہاء کرام کی صراحت موجود ہے اور فقہاء کرام نے جب لوگوں کے احوال کو دیکھا تو حکمرانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ چیزوں کے ریٹ مقرر کر سکتے ہیں. تو چیزوں کا ریٹ مقرر کرنا حکومت کی طرف سے جائز ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ممانعت کی یہی وجہ سامنے آئے گی کہ قانونی طور پر ایک ریٹ مقرر ہیں اور بعض چیزوں میں بڑی سختی ہوتی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزائیں ہوتی ہیں. تو جب حکومت کی طرف سے ریٹ
بڑھا دیے گئے ہیں، اب پکڑ نہیں ہوگی، تو اب اس کے ریٹ بڑھانے میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوائیں ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہیں، جتنا بھی سستا انہیں انسان بیچ سکے سستا بیچنا چاہیے۔ تو سب مہنگا بیچ رہا ہے، میں کیوں سستا بیچوں؟ حق تو مجھے بھی ہے نا، اگرچہ میرا کاروبار میڈیکل کا ہے، یعنی جس کا ہے اگر وہ میڈیکل کاروبار کر رہا ہے تو کیا مطلب، وہ کمائے گا نہیں؟ دیکھیے دنیا کی جس مرضی کمپنی، بڑی کمپنی کی طرف آپ چلا جائیں، ٹھیک ہے، ایک حصہ وہ اپنی مارکیٹنگ پر استعمال کرتی ہے، جی بالکل کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ وہ حصہ مارکیٹنگ پر استعمال کرنے کے بجائے جی مارکیٹ سے تھوڑا سستا بیچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کی تو ویسے مارکیٹنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مارکیٹنگ بھی مل جائے گی اور ثواب بھی مل یعنی جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، نیت، ثواب نہیں ملے گا، مارکیٹنگ کی نیت سے جب بیچیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نیت کریں گے کہ میں اس لیے سستا بیچتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہیں، لوگوں کی جیب پر بھاری پڑتی ہیں، لوگوں کو آسانی ملے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں سے خیر خواہی کی جو نیت ہے جی وہ اگر کی جائے گی تو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، برکت بھی ہوئی جائے گی جی انشاءاللہ جب یہ سارے کام ہوں گے اس طریقے سے۔ اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض تھا کہ بعض بینکس کے اندر جو ہے وہ بچت اکاؤنٹ کے نام سے کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن میں آپ اپنا اماؤنٹ رکھتے ہیں، تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ جیسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں، بٹ وہ جو یہ جو پیسے آپ رکھتے ہیں اکاؤنٹ میں وہ مختلف کموڈیٹیز کے اندر جو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نان انٹرسٹ بیرنگ ہے، یعنی کہ وہ انٹرسٹ بیرنگ کمپنیز نہیں ہیں، وہاں پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں اور ڈیلی کی بیسس پر منتھلی جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کچھ کٹ بھی جاتے ہیں، تو مفتی صاحب کی خدمت میں عرض تھی کہ ایسے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ٹھیک ہے جی، اول تو آپ فرما رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نفع آخر میں نقصان کی بنیاد پر اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ بینک کے اندر جو پیسے جمع ہوئے سیونگ اکاؤنٹ ہی ہو گیا، اور اگر وہ بینک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی یہ ایک محدود سطح پر محدود چیزوں کے گرد رہتے ہوئے ہم اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں اور سودی موڈ پر اس کو نہیں لگاتے، پہلی بات یہ کہ کنورشل بینکنگ والے تو ایسا دعویٰ کریں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کوئی اور بینک دعویٰ کرتا ہے تو اصل ڈیپینڈ اس بات پر ہوگا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاروبار کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ صرف کاغذوں میں کاروبار ہوتا ہے یا نمبر گیمز میں کاروبار ہوتا ہے، پورا اس کا ایک اسٹرکچر دیکھنا پڑے گا، پھر جا کر ہم ویریفیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب اٹ از رانگ اور رائٹ، اس کے علاوہ کیسے کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا اس کے حساب سے کہ اس جگہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پر پیس ایک رکھ لیتے ہیں حساب میں کہ پر پیس جو کاسٹ آئے گی وہ مجھے پر پیس 5.5 روپے ہوگا، تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انویسٹمنٹ کی اور پر پیس 5 کچھ پروفٹ طے کر فگر طے کیا انہوں نے۔ دیکھیے انویسٹمنٹ جب آپ کر رہے ہیں تو انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو مال بنا ہے پہلے تو یہ ہوگا کہ دونوں فریق کی انویسٹمنٹ ہے یا ایک کی ہے، دونوں کی مثال ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، تو اب یہ تو طے ہے کہ مال بننے کی لاگت کو فکس نہیں کیا جائے گا، حساب لگایا جائے گا ٹھیک کہ بھئی مال یہ جو لاٹ ہے یہ اتنے کی بنی، ٹھیک ہے، وہ کم کی بنی تو کم لکھا جائے گا، زیادہ کی بنی تو زیادہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ لاٹ بکے گی، صحیح ہے، اگر یہ لاٹ جتنے کی بنی ہے اس سے زیادہ کی بکی ہے، ایکسپنس نکال کے بچے گا اس کو نفع کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ایکسپنس نکال کر کچھ بچتا ہی نہیں ہے جی تو ہم یہ کہیں گے کہ نفع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو نفع کو مقرر نہیں کر سکتے آپ کہ بھئی پر پیس اتنا نفع آپ کو ملے گا، یہ سودی موڈ ہے، بلکہ نفع کو تناسب پر مقرر کریں گے ٹھیک ہے، پرسنٹیج پہ، کہ یہ پیسہ جو ہے، جی ہاں پرسنٹیج پر، کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کام میں لگایا جائے گا، اس سے کوئی پروڈکٹ بنے گی، پروڈکٹ مارکیٹ میں سیل ہوگی، سیل ہونے پر پھر جو ہے کلوزنگ کی جائے گی اور اس کے اعتبار سے نفع نکلے گا، جو ہم نے پرسنٹیج طے کی ہوئی ہے اس کے مطابق نفع تقسیم ہوگا۔ یہ کاروبار ہے، یہ شراکت ہے، یہ شریعہ موڈ ہے،
اس کے علاوہ جو عام طور پر لوگ مقرر کر لیتے ہیں جناب ذرا انویسٹ دے دو اور پر پیس آپ کو میں اتنا نفع دے دوں گا، تو یہ سودی طریقہ کار ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور مفتی صاحب اگر یوں کر لیں بالفرض کوئی موبائل کا کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے، کوئی نئے موبائل کا موبائل آیا ہے، نئی کمپنی کا موبائل آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی آ جائے، ابھی ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے بعد رقم نہیں ہے، تو وہ کسی انویسٹر سے کہہ دے کہ بھائی مثال کے طور پر مجھے 50 موبائل چاہیے، تقریباً 10 لاکھ کے آئیں گے، تو آپ مجھے دلا دو، میں آپ سے 10.5 لاکھ کے لے لوں گا، تو یہ صورت صحیح ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں الگ صورت ہے اس سے جب دو کوئی انویسٹر اپنے مسئلے کو شریعت کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، جی ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک طریقہ نہیں ہے آپ کو بیان کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا معاملہ کس نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے، کاروبار کیا ہے، سودا کس کیا ہے، نوعیت کا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، درجن طریقے ہم بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے اگر پروڈکشن ہوتی ہے، مال تیار ہوتا ہے، جی تو ظاہر بات ہے خام مال خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جی بالکل، تو خام مال کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے، کہ خام مال جو لینا ہے انویسٹر کے پیسوں، انویسٹر کو کہا جائے کہ آپ خرید لو، ٹھیک میں آپ سے اتنا خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے، بھائی مثال کے طور پر کسی کو کپڑا بنانا ہے، جی اب کپڑا بنے گا دھاگے سے، ٹھیک ہے، تو وہ دھاگا جو ہے نا وہ وہاں انویسٹر کو شامل کر لے، ٹھیک ہے، انویسٹر کو کہے کہ دھاگا اتنا خرید دیں آپ مجھے، صحیح، اتنا میں آپ کو نفع دے دیتا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ بہت سارے طریقہ کار ہیں، کس مرحلے پر انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس طریقہ کار سے کرنی ہے، ٹھیک، بہت سارے صورتیں ممکن ہیں۔ یعنی اس سے جیسے عموماً سائلین سوال کرتے ہیں، جو کال کرتے ہیں، آپ اپنا سوال پیش کرتے ہیں، مفتی صاحب اس پہ جواب دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ارشاد جی فرمایا، تو اب آپ نے ایک صورت منع بھی فرما دی، تو 10 20 25 جو بھی ہے وہ صورت حال ساری سامنے رکھیں گے تو انہیں جواب مل جائے گا۔ تو آپ جو ہے ایک کام کیا کریں، بہت ساری یقینی طور پہ صورتیں ہوتی ہیں، جہات ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو دارالفتہ اہل سنت کی کسی بھی شاخ پہ آنا ہوگا، اپنا مسئلہ بتانا ہوگا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو حل بھی ملے گا اور جو بھی شریعت کا حکم ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص نے ایک پیرٹ، آسٹریلین پیرٹ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو پکڑ کے اس نے اپنے پاس رکھا، اس کے پر بھی کینچی سے کاٹ دیے، اب وہ اڑ بھی نہیں سکتا، تو اس نے پھر مجھے یہ کہہ کر دے دیا کہ آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ آپ رکھ لیں، تو میں نے انکار کیا، تو میرے انکار کرنے پر پھر اس نے کہا کہ یہ تو پھر اب نہ اڑ سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے، نہ بازار میں اس حالت میں کوئی اس کو لے گا، تو آپ اس کو رکھ لیں۔ تو میں نے پھر اس نیت میں رکھ لیا کہ اس کے چلے پر بڑے ہوں گے، جب پر بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو دے دوں گا، تو اس نے آگے سے کہا کہ جب پر بڑے ہوں گے تو آپ اس کو آزاد کر دیجیے گا۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے کہ یہ ایک گمشدہ چیز تھی جو کہ انہوں نے راستے میں جس طرح اڑ رہا تھا یا ان کے پاس آیا، انہوں نے پکڑ لیا، اب یہ معلوم نہیں کہ کس کا ہے، تو اس بارے میں اب کیا کیا جائے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے یا اس کو بیچ کر اس کی رقم جائے اس کے گمشدہ انسان کے اصالہ ثواب کے لیے کر دی جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے بڑا بہت سارے تشریحات ان کے ذہن میں ہیں، ضروری نہیں کہ تشریحات درست ہوں۔ آپ نے ایک جملہ کہا ہے، جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سب بہت کچھ ہے، تو تھوڑی جو سائیکی ہے نا اس پہ بھی آپ تھوڑی سی گفتگو کر لیں اگر ہو سکتی ہے۔ پہلے تو میں مسئلہ بتاتا ہوں نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں عام طور پہ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا پرندہ ہے جسے لوگ پالتے نہیں ہیں، وہ اڑ کے گھر میں آ جاتا ہے، جو پکڑ لے گا اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے جنگلی کبوتر ہیں، جی گھروں میں عام طور پر رہتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، مساجد میں رہتے ہیں، جی وہ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتے۔ بالکل، چڑیا ہو گئی، اسی طریقے سے کئی اور پرندے ہو گئے، تو جو جال ڈالے گا، جو پکڑے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک وہ پرندے ہیں یا وہ جانور ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی گائے بھاگ رہی ہو روڈ پر، صحیح، وہ ہفتہ بھر جو ہے نا گلیوں میں گھوم رہی ہو، جی تو اب ہمیں یہ یقین ہے، یعنی کہ ظن غالب ہے ہمارا کہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ مال مباح ہے، جی جس نے پکڑ لی اس کی ہو جائے ایسے گی، ہی پھر رہیے، چلو گھر کے اندر لے آ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو آسٹریلین پرندے ہیں ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جی یہ عام پرندے نہیں ہیں، بلکہ لوگ خریدتے ہیں، پنجروں میں زیادہ تر رہتے ہیں، یہ کبھی پنجرہ کھلا ہوگا وہ اڑ گیا ہوگا، یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ جی تو ان کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ
مالک پتہ نہیں ہے ان کا، جی تو مالک پتہ نہ ہو تو مالک کی تلاش کرنے کے لیے انتظار کرنا درست ہے. ٹھیک ہے. مالک کا انتظار کریں، مالک کے کوئی آثار نہ ہوں تو اس کو بیچ کر اس کی جو رقم ہے وہ صدقہ کر دی جائے ٹھیک ہے. بغیر ثواب کی نیت کے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن ان پرندوں کی لائف نہیں پتہ کہ یہ آزاد ہو کر کس ماحول میں رہیں گے، ٹھیک ہے. کہ یہ اونچا اڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، جی یہ اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے حق میں جو بہتر راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر یہ بہتر راستہ ہے کہ جناب یہ بیچ دیے جائیں گے اور مختلف پرندوں کے ساتھ رہیں گے جی تو یہ اچھا راستہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر یہ اڑ سکتے ہیں اور بلی سے بچنا ان کے لیے آسان ہے تو پھر آزاد کرنا زیادہ بہتر راستہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے ابھی رکھا ہوا ہے تو اسے امانت کے طور پر آپ رکھیں. آپ کی جب نیت یہ نہیں ہے کہ یہ میری ملکیت ہو گیا ہے، میں اس سے ذاتی فائدہ اٹھاؤں گا، جب ایسی کوئی آپ کی نیت نہیں ہے تو ان دا شرع آپ کا مواخذہ نہیں ہے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں جو شریعت نے حکم دیا ہے. تو اس دوران آپ جو دانہ پانی ڈال رہے ہیں یہ بھی یقینی طور پر ایک ثواب کا کام ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب یہ اڑنے کے قابل ہو جائے تو دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر لیجیے. مصطفی انہوں نے کہ بات ضمنی طور پر آئی ہے لیکن سوال کا حصہ تو ہے کہ انہوں نے پر کاٹ دیے یا توڑ دیے، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے مختلف اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جانور کے نتنوں میں جو ہے وہ رسی ڈالی جاتی ہے، جی نکیل ڈالی جاتی ہے. نکیل ڈالی جاتی ہے، رسی ڈالی جاتی ہے. بظاہر تو تکلیف دہ عمل ہے، ٹھیک ہے. سوراخ بھی کرنا پڑتا ہے، جی لیکن اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پر کاٹنے میں عام طور پر تکلیف تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو مختلف پرندوں کے کسی اسباب سے اگر پر کاٹے جاتے ہیں تو اس پر کوئی شرعی حکم تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے. جی اگلا سوال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے مفتی صاحب کہ ہم جب آن لائن بینک کے تھرو زکوٰۃ جمع کراتے ہیں، جیسے ایک اسلامی بھائی نے مجھے 50,000 دیے کہ آپ یہ فیضان مدینہ کراچی ان کو آپ یہ بھیجنے ہیں پیسے. میں ایک بینک میں گیا، انہوں نے کہا جی آپ کا اکاؤنٹ ہے، میں نے کہا جی نہیں. ان کا جی پیسے کٹیں گے، یعنی کہ وہ جو 50,000 روپے تھا انہی میں سے انہوں نے 600 سم تھنگ یا کتنے انہوں نے کاٹے. اب سیدی وہ 50,000 زکوٰۃ کے تھے. اب آیا اس میں اگر بینک نے کٹوتی کی ہے تو کیا 50,000 کے ساتھ وہ رقم لے کر جانی چاہیے کہ جو اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کٹنگ نہ ہو سکے، یا وہ جو کاٹے گئے پیسے وہ زکوٰۃ ہی میں ادا کیے گئے؟ اس حوالے سے جو آن لائن پیسے بھیجتے ہیں بینکوں کے ذریعے یا کٹوتی کے ذریعے، ان کے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے آن لائن طریقے سے زکوٰۃ بھیجنے والے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ زکوٰۃ راستے میں رہتی ہے، یعنی کہ وہ پیسے جو ہیں وہ راستے میں رہتے ہیں، اور وہ پیسے آپ تو زکوٰۃ کی نیت سے بھیج رہے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ اسی وقت کہلائیں گے جب شرعی فقیر کی ملکیت میں آ جائیں گے. تو اس دوران جو بھی کٹوتیاں ہیں وہ ساری کٹوتیاں زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوں گی. بعض اوقات پیسے جمع کرنے والا اس سے کچھ فیس لی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات جس ادارے کو آپ نے بھیجے ہیں اس ادارے کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ پیسے نکالے گا، پیسے نکال کر شریف فقیر کو مالک بنائے گا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ شریف فقیر کو مالک بنانے میں جو پیسے اس نے نکالے، اب ادارے کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو ایگزامن حاصل ہوتی ہے، ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوتی، بعض اداروں کی کٹوتیاں ہوتی ہیں. تو اگر وہاں کٹوتی ہوئی ہے، مثال کے طور پر لاکھ روپے آپ نے بھیجے اور لاکھ روپے انہوں نے نکالے ہوئے کٹوتی ہوئی ہے، تو وہ کٹوتی بھی زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیرون ممالک سے جو ہے وہ زکوٰۃ بیچتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پیسے کا اپ ڈاؤن آ جاتا ہے، تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو اس پورے معاملے کے اندر جس ادارے کو آپ بھیج رہے ہیں اس ادارے کا اور آپ کا مربوط رہنا ضروری ہے. فائنلی آپ کو پتا ہو کہ شریف فقیر کو جو پیسے ادا کیے گئے وہ کتنے تھے. ٹھیک. 50,000 روپے جو آپ نے بھیجے لیکن 1,000 روپیہ ڈیفرنٹ فیسوں میں شریف فقیر کی ملکیت میں جانے سے پہلے خرچ ہو گیا، تو وہ جو اخراجات ہیں، ایکسپنسز ہیں، وہ
ज़कात में शुमार नहीं किए जाएंगे, वो अलग किए जाएंगे. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کٹوتی اسی میں سے کروا دیں اور زکوٰۃ آپ لکھ لیں اپنے پاس. مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ بن رہی تھی 45,000 روپے، آپ پہلے کچھ زیادہ بھیج رہے تھے. جب آپ پہلے کچھ زیادہ بھیج رہے تھے 50,000 روپے آپ نے بھیجے ہیں تو مزید کوئی ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری فکس راؤنڈ فگر 50,000 روپے ہی زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ اتنی بھیجتے ہیں اور ابھی آپ کا سال پورا نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے. جو بقیہ رقم وہ کسی اور کو زکوٰۃ میں دے دیں یا اسی ادارے کو دینی ہے تو آپ دوبارہ سے کچھ بھیج دیں. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی فیسیں وغیرہ ممکنہ طور پر لگ سکتی ہیں وہ ایڈ کر کر بھیج دیں. یوں اصول یاد رکھیں. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو مختلف پیچیدگیاں ہیں وہ ساری کی ساری حل ہو جائیں گی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک اس میں سوال یہ ہے کہ جو نمائندے کی بات کی نا، کسی ادارے کو بھیج رہے ہیں کسی نمائندے کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ کوئی شخص مجھے 1,00,000 روپے دیتا ہے کہ میرے بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور یہ بینک کے تھرو جو ہے آپ دعوت اسلامی کو دے دیں. اب جب میں بینک میں جاتا ہوں تو بل فرض 1,000 یا 1,200 یا 1,500 جو بھی اپ ڈاؤن کر کے مائنس پلس رقم وہ فیس کے طور پہ لگے گی. اب یہ جو فیس ہے اگر میں اپنی جیب سے ادا کر دیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ 1,00,000 روپے تو زکوٰۃ کے آپ ڈال دیں اور یہ فیس کے آپ مجھ سے لے لیں اس صورت میں، اور اگر اپنے پاس سے ادا نہیں کر رہا تو پھر اپنے پاس سے میں نے اسی میں ڈال دیے ٹوٹل، تو اب اس کو بتانا ہوگا یا نہیں بتانا ہوگا؟ دیکھیے جو شخص بینک کے ذریعے پیسے بھجواتا ہے زکوٰۃ کے، جی اس کو یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ ایکسپینس آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جس کو وہ دے رہا ہے اس کو پہلے بول دینا چاہیے بھائی کوئی خرچہ آئے تو آپ اسی میں سے کٹوا دیجیے گا. ٹھیک ہے. پہلے بتا دینا چاہیے. اچھا پھر راستے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. جی یعنی مثال کے طور پر آپ ادارے کا جو بینک ہے اگر آپ اسی بینک کے اکاؤنٹ سے بھیجیں گے تو پیسے نہیں لگتے بعض اوقات. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پھر ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جب کسی اور شخص نے دیا ہے اور آپ بلا وجہ اس کا خرچہ کروائیں گے ٹھیک ہے تو ایسا راستہ اختیار کریں کہ اس کا خرچہ نہ ہو. ٹھیک ہے. جی مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے، دکھاتے بھی رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو جو سچ بول